نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحجۃ الحرام آنے ہی والا ہے، بس کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اہم فرائض مسلمانوں پر وارد کیے ہیں، جن میں سے ایک کو تو ہم سبھی حج کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسرا فریضہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذمہ ڈالا ہے اس کو قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ قربانی میں کیا کیا چیزیں فرض اور واجب ہم پر کی گئی ہیں، کن لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے، اور یہ قربانی جو ہے آخر کس وجہ سے ہم پر واجب ہوئی، یہ ساری تفصیلات آج میں آپ سبھی کو بتاؤں گی۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ماہ ذی الحجۃ الحرام وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ عز و جل کے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے صبر و رضا کا ایسا منظر پیش فرمایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحج کی 8ویں رات خواب دیکھا کہ جس میں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 9ویں رات پھر آپ نے وہی خواب دیکھا اور 10ویں رات پھر آپ نے وہی خواب دیکھا، تو خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، کیونکہ انبیاء کرام کو جو خواب آیا کرتے تھے وہ سچے ہوتے، اور ایک ہی خواب اگر بار بار آئے تو پھر اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ضرور اللہ تبارک و تعالی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا اپنے کم عمر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام خود بھی اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ آپ نے جواب دیا، اسے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کی، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ آ جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح سے چل سکے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ آپ کی نظر میں میرا چہرہ نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا اسی طرح سے بالکل باندھ دیا گیا آپ کو، اور چھری تیز کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ رسول پاک علیہ السلام کے دیوانوں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آپ دیکھیں ذرا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی کہ دمبا لے کر کے تشریف آئے، اور دور سے ہی اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا خوش ہو کر کے فرمایا،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی سنت قیامت تک کے لیے جاری اور ساری ہو گئی۔ انہی مبارک کلمات کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، اور یہ 9 ذو الحجۃ الحرام کی نماز فجر سے 13ویں کی نماز عصر تک 5 وقت کی فرض نمازوں میں مسجد کی جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قربانی جو ہے یہ بھی ایک یادگار کے طور پر منائی جا رہی ہے۔ قربانی کے واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے راز پوشیدہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام میں اطاعت الہی کا کیسا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضائے الہی کی خاطر اپنا وہ بچہ جس کو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، مگر آپ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اس کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا ہو تو ایسا کہ وہ بھی اللہ کا حکم سن کر غمگین اور خوف زدہ ہونے کے بجائے فرحت و مسرت سے گویا جھومنے لگا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے میری قربانی طلب فرمائی ہے، اور بخوشی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں میں زیادہ مبتلا کرتا ہے، ان پر زیادہ سخت آزمائشیں آیا کرتی ہیں تاکہ یہ نفوس قدسیہ اس کی رضا پر راضی رہتے ہوئے آنے والی آزمائش پر صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں انعام و اکرام کے حقدار بن سکیں اور بلند مرتبوں پر فائز ہو سکیں۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گی۔ پیارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب بندے کا اللہ کے یہاں کوئی مرتبہ مقرر ہو اور وہ اس مرتبے تک کسی عمل کے ذریعے سے اگر نہ پہنچ سکے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جسم، مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان تکلیف پر صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں اپنے مقررہ درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہم دیکھیں اگر تو ہم پر اگر ذرا سی آزمائش آ جاتی ہے، ذرا سی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم لگتے ہیں واویلا کرنے، رونے، پیٹنے، چیخنے، چلانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ مصیبت مجھ پر ہی آنی تھی؟ تو سوچے ذرا، غور تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو کس قدر سخت مصائب میں مبتلا کیا اور بڑی بڑی آزمائشوں میں گرفتار کیا، لیکن پھر اللہ ہی ہے کہ جس نے ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے جب صبر کر لیا تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے مرتبوں پر فائز فرمایا۔ تو آج بھی اگر ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم واویلا نہ مچائیں، اور خاص کر میں یہ عورتوں سے کہنا چاہوں گی کیونکہ عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ زیادہ شور و گل مچاتی ہیں، زیادہ چیختی چلاتی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا انتظار کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں میرا بھی مرتبہ کچھ ہے، تبھی تو اللہ نے مجھ کو مصیبت میں گرفتار کیا ہے۔ اور پھر بندے کو صبر آ ہی جائے گا جب وہ اس بات کو خیال کرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب صبر کی توفیق عطا فرما دے گا تو پھر وہ ضرور بڑے سے بڑے مرتبے پر بھی اپنے بندے کو فائز فرمائے گا۔ اس واقعہ قربانی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تربیت اولاد اور والدین کی اطاعت کا بھی ہم کو سبق مل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر کی تربیت کی، اور آزمائش کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والد کی اطاعت کرتے ہوئے خوشی خوشی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی اطاعت پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں تو انبیاء کرام کے واقعات ان کو سنائیں، تاریخ ان کو بتائیں، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے خمیر میں ہے کہ ہم والدین کی اطاعت کریں۔ ہم غیروں کی طرح والدین کو
اولڈ ایج ہوم میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے والدین کے قدموں کے نیچے ہماری جنت رکھ دی۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھی اور باپ کو جنت کا دروازہ بنایا، تو یہ ایسے ہی نہیں بلکہ والدین کی خدمت، ان کی اطاعت کرنے پر ہے۔ اگر والدین بچپن سے ہی بچوں کی ایسی تربیت کریں گے جیسی تربیت کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے کہے تو آپ اس میں نہ جھجکیں گے، نہ ہی آپ کی اولاد گھبرائے گی۔ میں یہاں آپ لوگوں کے سامنے ایک نہایت ہی ضروری مسئلہ بیان کرنا چاہوں گی، کیونکہ آج ہمارے اندر، ہمارے پورے اسلامی معاشرے کے اندر ایک بہت ہی بڑی برائی پھیلی جا رہی ہے جس کو ریاکاری کہتے ہیں، کہ ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو ہماری جو نیت ہوتی ہے وہ بس یہی ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں اور واہ واہی کریں، تعریف کریں۔ ہم لوگوں کی تعریفیں بٹورنے کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے ہی لوگوں کے بارے میں تو کہا گیا تھا کہ یہ لوگ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہیں تمہارے کام کا بدلہ مل گیا، لوگوں نے تعریف کر لی، اب تمہارا یہاں اللہ کے پاس کوئی حصہ نہیں، اب تم جہنم میں جاؤ۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بات کو آپ لوگ بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ ریاکاری ایک ایسا کام ہے جو ہماری تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جس طرح سے لکڑی میں اگر آپ آگ لگا دیں تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکڑی دھوں دھوں کر کے جل جاتی ہے اور راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے اگر ہم نیکی کے کام کرتے ہیں اور ہماری نیت اگر ریاکاری کی ہو، دکھاوے کی ہو، واہ واہی کی ہو، تو پھر ہمارا یہ نیک کام بھی جل کر کے راکھ ہو جائے گا، ہمیں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا۔ قربانی کی نیت اگر کی ہے آپ نے تو اس کے لیے تقوی اور اخلاص کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر فرض کی اس کو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں اگر آپ جاننا چاہیں تو زکوٰۃ کے مسائل جن بیانوں میں میں نے بتائے ہیں ان کو آپ ایک مرتبہ سن سکتے ہیں۔ میں یہاں مختصر طور پر صرف اتنا بتا دوں کہ صاحب نصاب وہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی کے برابر بھی رقم ہو، روپے پیسے ہوں، زمین جائیداد ہوں، حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہوں، تو وہ شخص صاحب نصاب کہا جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ میں تو یہ ہے کہ ان تمام مالوں میں سے جس مال پر بھی وہ صاحب نصاب بن رہا ہے وہ سال بھر اس کے پاس محفوظ رہے، اس میں سے خرچ نہ ہو۔ لیکن زکوٰۃ کے علاوہ جو قربانی ہے اس میں حکم یہ ہے کہ سال بھر گزرنے کی شرط نہیں لگائی گئی، بلکہ قربانی سے ایک رات پہلے بھی اگر آپ کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو قربانی کرنی واجب ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ آپ سال بھر میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن قربانی صرف ان 3 دنوں میں ہی کی جائے تو قبول ہوگی، ورنہ قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی صرف 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو ہی قبول ہوگی، اور اگر کسی کی قربانی کسی وجہ سے نہ ہو سکی، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اگر 10، 11، 12 میں سے کسی بھی دن قربانی نہیں کر سکا کسی بھی وجہ سے، چاہے لا علمی کی بنا پر ہو، چاہے کوئی اور وجہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ جانور کی قیمت کے برابر صدقہ کرے، یا پھر جانور خرید کر کے اس جانور کو ہی قربانی کر کے اس کا صدقہ کرے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ قربانی نہ کرنے کی وجہ سے جو آپ گنہگار ہوتے وہ گناہ آپ کا معاف ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ معافی مانگے، توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ بھی قبول کرے گا۔ بہرحال قربانی آپ کی ان 3 دنوں کے بعد قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ قربانی نہیں کر سکے کسی وجہ سے تو پھر جانور جو ہے وہ صدقہ کی نیت سے قربانی کریں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ قربانی کرنے والے کے لیے تقوی اور اخلاص کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی پرہیزگاری ہونی چاہیے، اور اس کی نیت جو ہو وہ خالص اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہو، گوشت حاصل کرنے کی نیت نہیں، کیونکہ اگر کوئی نیک عمل لوگوں کو دکھانے
اور نمود و نمائش یا کسی اور غرض سے کیا جائے تو وہ ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانی کا واقعہ قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حابیل کے ساتھ اقلیمہ کا نکاح کرنا چاہا تو قابیل اس فیصلے کو تسلیم نہ کر سکا اور اقلیمہ سے نکاح کی خواہش اس نے ظاہر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ یہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے دربار میں پیش کر دو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں جو قربانی تھی اس کی مقبولیت کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ قربانی کر کے پہاڑ پر لے جا کر کے رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آتی، جو قربانی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہوتی تو آگ اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیاں اور حضرت حابیل نے ایک بکری قربان کر کے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حضرت حابیل کی قربانی کو کھا لیا، قابیل کی گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر کے ہی رہوں گا۔ اس پر حابیل نے جواب دیا کہ قربانی قبول کرنا یہ تو اللہ عز و جل کا کام ہے اور وہ تقوی اور اخلاص والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی، لیکن چونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی ہی حقیقی بہن سے نکاح کرنے کی ضد پر اڑا ہوا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ تم دونوں قربانی کرو، ورنہ وہ قابیل جو تھا وہ تو حابیل کو قتل کرنے پر اڑا ہوا ہی تھا۔ آخر میں جو ہوا یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اگر قربانی قبول ہو جاتی تو اقلیمہ سے وہ نکاح کر سکتا تھا، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہ تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کے لیے تقوی اور اخلاص کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، مگر افسوس ہمارا حال تو یہ ہے کہ پہلے تو ہم نفس اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو گئے ہیں، ان کے گرفتار ہو گئے ہیں، اور اگر ہم نے نیکیاں کر بھی لی غلطی سے تو پھر اس کو دکھاوے میں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ شیطان ہماری عبادت کو ضائع کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتا ہے، عبادت میں کوئی غلطی کروا دیتا ہے یا پھر اس عمل میں ریاکاری کروا کر وہ ہمارے عمل کو ہی ضائع کروا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں قربانی اور اس کے علاوہ دیگر نیک اعمال اخلاص و استقامت کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے کرنے چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نام و نمود کے لیے مہنگا سے مہنگا جانور لائیں گے، بڑے سے بڑا فربا جانور خریدیں گے کہ لوگ دیکھیں گے تو خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ ارے اس نے تو بہت ہی مہنگا جانور خریدا ہے اور قربانی کی ہے، تو پھر لوگ بھلے ہی خوش ہو جائیں، اللہ رب العزت آپ سے خوش نہیں ہونے والا۔ لیکن آج کل تو لوگ بھی خوش نہیں ہوتے، وہ تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو تو ذرا اس کو شہرت کمانے کے لیے کتنا مہنگا جانور خرید کر لایا ہے۔ اتنا مہنگا جانور تو حلال کی کمائی میں ہرگز نہیں آ سکتا، حرام کی کمائی سے قربانی کیا ہوگا تبھی تو اتنا مہنگا جانور خریدا ہے، لیکن حرام کی کمائی سے قربانی کرنے کا کیا فائدہ؟ اب اگر کوئی لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے قربانی کا سستا جانور خرید لائے تب بھی لوگ باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادی میں فضول رسومات میں تو اس نے پانی کی طرح پیسہ بہا دیا، مگر جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئی تو پھر اس کے جیب سے تو پیسہ ہی نہیں نکلتا۔ غرض کہ اللہ نے اسے مال کثیر اور دولت سے نوازا ہے، مگر دیکھو تو صحیح قربانی کے لیے کتنا کمزور سا جانور خرید لایا ہے۔ میری اسلامی مقدس بہنوں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہی ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ آپ مہنگا جانور خریدیں یہ بھی لوگوں کی نظروں میں چبھے گا، آپ کمزور جانور خریدیں یہ بھی لوگوں کو طعن و تشنیع کا ایک موقع مل جائے گا۔ ایک سستا جانور اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور بیٹا اور بیٹی کی شادی ہو تو اس میں فضول خرچی میں پیسے اڑا دیتا ہے۔ اگر آپ مخلوق
مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کریں گے تو یہ بات آپ لکھ لیں کہ مخلوق آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہونے والی۔ خالق کو راضی کرنے کے لیے کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک ہے وہ مخلوق کو خود بخود ہی راضی کر دے گا، کیونکہ آپ نے اگر خالق کو راضی کر لیا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مخلوق کو راضی کر دے۔ لہٰذا قربانی کے لیے آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، لوگوں میں نام و نمود کمانے کی نیت نہ ہو، نیت اگر ہو تو خالص اللہ کو منانے کی نیت ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس بیان سے آپ سبھی کو فائدہ ضرور پہنچے گا، اور انشاءاللہ اس طرح کی قربانی کے مسائل کو لے کر کے مزید بیانات آپ سبھی کے لیے آتے رہیں گے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔